रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे करीम ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम नमाज पढ़ो तो ये कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेक कामों की तौफीक, क्योंकि अल्लाह तौफीक ना दे तो इंसान तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात, कि अल्लाह मैं नापसंदीदा जो तेरे काम है ना, मुनकर है जो जो गलत काम है, उनसे बचने का तुझसे सवाल करती हूँ। व हुब्बल मसाकीन, और मैं मस्कीन जो है ना उनसे मोहब्बत करने का तुझसे सवाल करती हूँ। व इज़ा अरदता, ए अल्लाह जब आप इरादा करें बेइबादिका, अपने बंदों के साथ फितनतन, किसी तरह के भी फितने, किसी आजमाइश में डालने का, किसी मुसीबत, किसी तरह की चीज़ में डालने का, फ़क बिदनी, तो मेरे कब्ज़ कर लीजिएगा, इलई का, मेरी गैर मफ्तून। तो कहते कि मेरी जान जो है ना, जैसे मुझे बगैर आजमाइश में डाले मेरी जान कब्ज़ कर लेना, जैसे मुझे मौत दे देना। अल्लाह अकबर। तो मैंने हरम को बल्कि यही दुआ ना डिफरेंट तरह से, थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट की तरह अल्लाहुम्मा की दुआओं में भी है। अब फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे दोबारा से क्या पूछा कि अच्छा क्या तुम जानते हो कि दर्जात को बुलंद करने वाली चीज़ें क्या हैं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाई दीन, अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाते हैं। देखिए आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब ये पढ़ रही थी ना तो मैंने सोचा कि देखिए हम हर कोई अपनी तरह से कोशिश करता है। आप लोग जितना शेयर करते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, फिर जिन्होंने पहली दफ़ा क्लास में आते हैं फिर वो बताते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो पता चलती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो दीन की दावत देते हैं दूसरों को, अल्लाह का दीन दूसरों तक पहुंचाते हैं। नंबर 2, जो मोहताज और मस्कीन को खाना खिलाते हैं। नंबर 3, वो लोग जो रात को उठकर तहज्जुद में अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने गिड़गिड़ाते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है ये इंसान के दर्जात को बुलंद करती हैं। नेकी पता है कौन सी वसीला बनती है? जो आपने किसी को भी नहीं बताई। कुछ नेकियां अपने लिए यूं करके छुपा के रखा करें। वो उस वक़्त जिस वक़्त आपको ज़रूरत पड़ती है, जब आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपनी किसी दुआ को रखना होता है। आपको लगता है कि मेरी दुआ नहीं पूरी हो रही है, या मैं कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करूं, तो उस वक़्त उस नेकी का वसीला दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करें, दुआ करें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उन्होंने, तीनों दोस्तों ने आपस में डिसाइड किया। तो पहले दोस्त ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि या पाक परवरदिगार, मैं अपने माँ बाप को, जब घर आता था बकरियां चरा के तो फिर दूध उनका धो के तो फिर मैं अपने माँ बाप को देता था। तो एक दिन देर हो गई थी, जब मैं घर आया तो माँ बाप सो गए थे, तो मैं दूध का प्याला लेके जब गया हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो गहरी नींद सोए, मैं उनको उठाऊँ। तो फिर मेरे बच्चे जो थे वो दूध पीने के लिए, क्योंकि वो भी भूखे थे, वो मेरे पास आ रहे थे बार बार, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरे माँ बाप उठे। इतनी बड़ी बात है कि मैं उनको दूध पिलाऊं, क्योंकि वो भूखे होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, फिर जब वो सुबह उठे तो फिर उन्होंने, जैसे उनकी आँख खुली तो उन्होंने दूध पिलाया। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरी वो नेकी पसंद है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पत्थर को हटा दे। तो कहते वो थोड़ा सा पत्थर हटा, इतना कि वो रोशनी अंदर आनी शुरू होगी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर दूसरे दोस्त ने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऐसे कहा कि या पाक परवरदिगार, मुझे मौका मिला था, मुझे मेरी कज़न बहुत पसंद थी और मुझे मौका मिला था। वो एक लंबी हदीस है, मैं आपको छोटी करके बता रही हूँ कि मैं कोई गलत काम कर सकता था उसके साथ, लेकिन उस वक़्त उसने कहा कि अल्लाह से डरो। तो मैं अल्लाह की खातिर उससे हट गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, अगर आपको मेरी वो नेकी पसंद थी, क्योंकि उस वक़्त मैं कुछ भी कर सकता था लेकिन सिर्फ एक अल्लाह का डर था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पत्थर को हटा दें। तो वो कहते वो थोड़ा सा फिर हट गया। तो तीसरा जो दोस्त था उसने कहा कि या पाक परवरदिगार, मेरी अगर वो नेकी आपको पसंद है, जब एक बंदे को मैंने हायर किया था और चावल होते हैं ना, जैसे कुछ किलो, 7 किलो चावल, जो मुझे याद है हदीस में था कि उसके अगर तुम मेरे ये वाले काम कर दोगे या सारा दिन, तो तुम्हें इतने में चावल दूंगा। जब उसने अपना काम खत्म किया, तो जब उसको वो उजरत देने लगा तो उसने कहा कि नहीं, ये तो काफ़ी नहीं है, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, इतना काम किया। तो गुस्से से वो बंदा चला गया। अब ये बंदा कहता है कि मैंने क्या किया कि अब वो तो बंदा चला गया, तो उसकी चीज़ मेरे पास थी, उसकी उजरत मेरे पास थी,
تو وہ چاول اس نے دوبارہ سے بونے شروع کر دیے، جیسے فصل اگتی ہے نا، اور پھر اس میں سے جو فصل میں سے چاول نکلے پھر اس نے دوبارہ سے ان کو کاشت کرنا شروع کر دیا، جب تک وہ بندہ واپس کہتے کہ نہیں آیا، تو اس کے بعد اس نے بے شمار اس سے پیسے بنائے، اور پھر گائے خریدی، اور پھر غلام خریدے، اور پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ بندہ واپس آ گیا، اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ سے ڈر، تیرے پاس میرے وہ پیسے، مطلب تیرے پاس میری وہ اجرت تھی، مجھے وہ واپس دے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ دیکھو وہ جو سارا گائے ہے اور وہ جو غلام ہے وہ سب تمہارے ہیں۔ تو اس نے کہا تو اللہ سے ڈر، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سارا انہی سے وہ بزنس مین تھا نا، اسی سے میں نے اتنا بنایا ہے، تو یہ سب تیرا ہے۔ تو وہ بندہ خوشی خوشی لے کے چلا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو میری وہ چیز پسند ہے تو کہتے ہیں وہ پتھر پورا راستے سے ہٹ گیا۔ تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ تم اپنی ہی نفسوں کے لیے احسان کرتے ہو، اپنی نفسوں کے لیے بھلائی کرتے ہو، اور اگر گناہ کرو گے، برا کرو گے تو تم اپنے لیے ہی کرو گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب آ جائے گا وعدہ آخراتی، دوسرا والا، دو وعدے کیے تھے نا دوسری بار کا، تو وہ کیا کریں گے؟ استغفر اللہ، آپ یہ دیکھیں آج کی دنیا میں بھی آپ کو یہ سب کچھ نظر آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیسوء، تاکہ وہ بگاڑ دیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ یہ مسلمان تھے جو اس وقت کے، ان کو کہہ رہے ہیں تاکہ وہ بگاڑ دیں وجوہکم، تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا، اور وہ داخل ہو جائے، المسجدہ، تمہاری مسجدوں میں، کما دخلوہ، جیسا کہ وہ داخل ہوئے تھے اس میں، اول مرتن، پہلی بار۔ اور کیوں، اور کریں گے کیا؟ وَلِيُطَبِّرُوا، تاکہ وہ تباہ کر دے، ما علو تتبیرا، جس پر وہ غلبہ پائے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ چیز تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے وارن کر دیا تھا کہ ایسا کرو گے اگر تم تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ اب اس کے بارے میں اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ سیکنڈ ٹائم کیا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنے نا، اس سے کہتے 70 سال پہلے کی بات ہے کہ ہوا کیا تھا کہ ٹائٹس جو تھا وہ ایک رومی بادشاہ تھا، اس نے یروشلم پہ حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر قتل عام میں 1,23,000 1,33,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنا کے وہ ساتھ لے گئے۔ آپ دیکھیں غلاموں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور یہ وہ قوم تھی جو آپ یاد کریں ذرا، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ کیسا ان کے اوپر زمانہ آیا تھا، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہی لوگ جو اتنا فلرش کر رہے تھے کس طرح سے غلام بنا کے ان کو لے جایا گیا۔ ہزارہ آدمی پکڑ کر مصری کانوں میں جو اتنا مشکل اتنا کام کرتے تھے نا، ان کو وہاں بھیج دیا وہ کانوں میں کام کرنے کے لیے۔ ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا۔ غور کرنا اس بات پہ، کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ جنگلی جانوروں سے بڑھانے اور کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پتہ کیا کرتے تھے کہ جنگلی جانور جیسے ایک شیر ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی ایک گیم ہوتی تھی کہ یہ جو قیدی ہوتے تھے نا ان کو نکالتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے، بھاگتے تھے ادھر سے ادھر، اور شیر ان پہ حملہ کرتے تھے، اور وہ اس کو فن کے طور پہ دیکھتے تھے۔ تو یہ لوگوں کو قیدی بنا کر اس طرح سے ڈیفرنٹ جگہوں پہ بھیجا گیا جہاں پہ یہ کھیل تماشے میں ان کو استعمال کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے علاوہ کہ وہاں کی جو دراز کا حسین لڑکیاں تھیں نا، ان کو فاتحین جو تھے انہوں کو چن کر ان لوگوں کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں جب ہماری اللہ نہ کرے کبھی ہم سنتے ہیں نا کہ کوئی نیوز میں آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ قرآن کو نعوذ باللہ جلایا گیا، تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کبھی مسجد کے بارے میں ایسے سنتے کہ شہید کر دیا گیا، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ان کی تکلیف، ان کا ہیکل سلیمانی کو اینٹ سے اینٹ بچا دی، ان کی جو مذہبی چیزیں آپ دیکھیں تورا کو بالکل جلا کے ختم کر دیا تھا، وہ تو بعد میں حضرت عزیر نے اپنی یادداشت سے دوبارہ لکھا تھا نا۔ تو اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 سال تک پھر دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا، اور یروشلم کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا۔ بعد میں کیسر نے اس شخص کو آباد کیا، مگر پھر یہ شہر کا نام ایلیا رکھا گیا، اور اس میں مدت دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تھی وہ سزا جو بنی اسرائیل کو دوسرے فساد عظیم کے موقع پر دی گئی تھی۔
اور آپ نے یہ، میں آپ کو پہلے یہ کہانی پوری سنا چکی ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو اس سے پہلے یہود وہاں پہ آباد تھے نا، بنو قینقاع، بنو نذیر، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ پہلے سے پورے ان کے قبیلے وہاں پہ آباد تھے، تو یہ وہاں کے لوگ نہیں تھے، یہ اسی طرح سے، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ اس طرح کے شہر میں آئے گا جہاں پہ بڑے بڑے درخت اس کے ہوں گے، کھجوروں کے درخت جیسے تھے، ان کی نشانیاں دی گئی تھی باقاعدہ، تو یہ آ کے وہاں پہ آباد ہوئے تھے، اور جب کبھی لڑائی ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمارے نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کے ہم تم سے لڑائی کریں گے، تو یہ انتظار کر رہے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ آمد ہوتی ہے تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ پہلے آپ ان کی ہسٹری دیکھیں کہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پڑھا تھا ہم نے کہ کس طرح سے ان کا سر قلم کر کے تو جو وقت کا بادشاہ تھا ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تو ان کا مین مقصد یہ تھا کہ ان کا انکار کیا تھا، کیونکہ جتنے نبی آئے تھے، آپ سوچیں اللہ کی کتنی بڑا کرم تھا ان کے اوپر کہ سارے ان کے اندر سے آئے تھے، سبھی انہیں کے لینیج میں سے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے نا، تو ان کو یہ تھا کہ ہمیشہ سے تو ہمارے اس میں آتے تھے، تو یہ کیا ہوا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اگر آپ ہسٹری کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اصل میں تو چچا تایا کے بیٹے تھے نا، اسی طرح سے پورا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، اب دیکھیں قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس وقت کے مسلمانوں نے ایسے کیا تھا، ان کے ساتھ ایسے ہوا، تو آج اگر تم بھی ایسے کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو تھا، اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، اس کے بعد آپ تاتاریوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آپ ہلاکو خان اور چنگیز خان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کیسے خون کے دریا بہا دیے تھے ان لوگوں نے، اور اس وقت اس کے بعد جب عثمانی سلطنت آئی ہے اور ترکیوں کی حکومت تھی تو مسلمانوں کو اتنا عروج ملا تھا جس کی کوئی حد نہیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے جب زوال شروع ہوا ہے تو آج تک مسلمان واپس کھڑے نہیں ہو سکے، آج تک واپس کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسے ہے تو تم اللہ واپس توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، واپس اپنے ٹھیک راستے پہ آ جاؤ، ایسی حرکتیں نہ کرو جو زمین میں فساد کرنے والی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، تمہیں دوبارہ سے عروج دے دیں گے۔